بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں سے۔ یہ سارا جنگ کا میدان تھا، ادھر نیچے اس طرف مسلمان تھے اور اس طرف کفار تھے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قبر کی زیارت کریں تو یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں آپ کو خبر نہ کروں آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، چاہے ہمارا گوشت کوے نوچ لیں۔ مسلمانوں کے 100 مسلمانوں میں سے شہید ہوئے تھے، جن میں سے 70 انصار تھے اور 30 مہاجرین تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو جو آج کا ولاگ ہے، آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں شہید شہداء کی، جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، اور یہاں پہ جو قبرستان ہے شہید شہداء کا، اور شہید شہداء سے مراد ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں آپ کو آج زیارت کروانے والا ہوں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، اور یہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اوپر جا کے کفار کس طرف تھے اور مسلمان کس طرف تھے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ، لوگوں شور مچا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، یعنی کہ چوٹ بہت زیادہ لگی تھی، جس کی وجہ سے یہ شور پھیل گیا تھا ایک دم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو یہ جنگ احد ہے جہاں پہ پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ایک چھوٹی سی مسٹیک، چھوٹی سی یعنی کہنے کا مطلب کہ اندازہ نہیں تھا انہیں، لیکن جس کی وجہ سے وہ ایک بری شکست میں چینج ہوگی، جو فتح تھی وہ۔ تو یہ احد ہے جہاں پہ یہ جبل رما ہے، جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوں۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ ہمارا گوشت کوے کھا جائیں، لیکن آپ نے نیچے نہیں اترنا، آپ نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ یہاں 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور اس طرف مسلمان تھے اور اس طرف کافر تھے۔ تو یہ سارا سٹی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ اس طرف سے وہ حملہ کریں گے، اور بعد میں وہی بات ہوئی جس چیز کا خدشہ تھا، جس چیز کا خطرہ تھا، جس چیز کا شک تھا، تو وہی بات ہوئی۔ یہاں پہ 50 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں اترنا، اور باقی مسلمان نیچے دوسری سائڈ پہ تھے۔ تو ہوا یہ کہ تب حضرت خالد بن ولید بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک بہترین فتح نصیب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں کافی، ان کے 70 سردار تقریباً مارے گئے تھے بدر کی جنگ میں۔ تو انہیں خدشہ تھا، اور یہ غصہ تھا بہت زیادہ، اور ان کے عربوں کے ہاں تو تب تو بدلہ لینا تو ایک یعنی ثواب سمجھا جاتا تھا، بدلہ نہیں بھولتے تھے وہ لوگ، ہر حال میں بدلہ لیتے تھے۔ تو ایک سال انہوں نے پوری تیاری کر کے ابو سفیان کو ساتھ لے کے، تو یہاں پہ 3000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اس جگہ پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی کہ یہاں پہ کھلے عام جنگ کی جائے، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کے ساتھ مل کے مشورہ کر کے، ایک دو سردار کے ساتھ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں مدینے سے باہر، یہاں پہ جنگ کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ یہاں پہ لشکر کے ساتھ آئے، اور آ کے تو یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، پڑاؤ ڈال لیا۔ اور جب انہیں خبر ہوئی، کفار کو پہلے تو خبر نہیں تھی کہ یہاں پہ مسلمان آئے بیٹھے ہیں، ایک جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان پہلے سے یہاں پہ آگے موجود ہیں اور بیٹھے ہیں، اور ان کے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا، اور ایک خوف طاری ہوگا کہ مسلمان تو پہلے ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ لیکن انہیں یہ تھا کہ وہ فل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، بدر میں 70 شہید ہوئے ہیں ان کے، انہوں نے ہر حال میں بدلہ لینا ہے جو مرضی ہو۔ تو یہاں تک کہ اپنے بچوں عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں
شرم آئے گی اگر ہم واپس جائیں گے تو ہمیں شرم آئے گی کہ ہماری عورتیں قبضے میں ہو جانی ہیں، تو اس لیے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو الحمدللہ ایک بڑی اچھی فتح ہوگی، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہوا تھا ویسے کہ ویسے صحابہ وہیں پہ کھڑے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، یعنی کفار بھاگ رہے تھے اور مسلمان پیچھے پیچھے جا کے انہیں بھگا رہے تھے، تو انہیں یہ لگا جو یہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے تھے، انہیں یہ شک ہوا کہ ہاں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، نیچے اترتے اور مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے چکروں میں وہ نیچے اترے ہیں، اور پھر جب وہ نیچے اترے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے 100 گھڑ سواروں کے ساتھ اس طرف سے حملہ کیا تھا۔ اس پہاڑی کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا، تب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ اس طرف سے حملہ ہوگا، اور اس پہاڑ کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے۔ جب یہ نیچے اترے ہیں اور انہیں لگا کہ فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت نیچے اتر کے اکٹھا کرتے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید کی یہاں اس طرف سے نظر پڑی، اور انہوں نے 100 گھڑ سواروں کے ساتھ یہاں پہ حملہ کیا، اور ایک فتح شکست میں چینج ہو گئی۔ اسی چیز کا خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہی بات ہوئی۔ اس طرف ایک طرف دونوں طرف سے پانی آتا تھا، اس طرف بھی ایک نالا بنا ہوا، اس طرف بھی نالا بنا، یہاں سے پانی گزرتا تھا۔ تو یہ سارا جنگ کا میدان تھا، ادھر نیچے اس طرف مسلمان تھے اور اس طرف کفار تھے، اور اس پہاڑی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک میں آپ کو خبر نہ کروں آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ تو حضرت خالد بن ولید جو کہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے ایک 100 گھڑ سوار کے ساتھ وہ یہاں سے اس طرف سے حملہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی 2-3 دفعہ، لیکن یہ جو یہاں پہ تیر انداز کھڑے تھے وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، تو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ اس طرف سے میں حملہ کروں۔ یہ سارا جنگ کا میدان تھا، یہاں پہ مسلمان تھے اور اس طرف کفار تھے۔ تو یوں ہی جب یہاں سے کفار آگے بھاگنے لگے، آگے دوڑنے لگے، تو حضرت خالد بن ولید جو صحابہ کرام کو یہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، تو وہ نیچے اترے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، وہ نیچے اترے ہیں، اور یوں ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا اور یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے ہمارا گوشت کوے نوچ لیں۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو وہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ جب وہ نیچے اترے ہیں تو خالد بن ولید نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس طرف سے حملہ کیا، اس طرف سے 100 گھڑ سوار کے ساتھ حملہ کیا، اور جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو پھر مسلمانوں کو کافی زیادہ شہادتیں ہوئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، یعنی ایک بہت ہی بری شکست میں بدل گئی۔ اور یہی جنگ تھی اسی شہدائے احد میں جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی ان سے، اور اس طرف وہ دفن ہے، وہ قبرستان ہے جہاں پہ باقی صحابہ کرام دفن ہیں۔ چلتے ہیں وہاں پہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تدفین ہے، یہاں پہ وہ، اور ہندہ تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ایک کان الگ کر دیا تھا، ناک الگ کر دی تھی، ہونٹ کاٹ دیے تھے، یعنی اس سے بہت زیادہ نفرت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس کے 2-3 بھائی اور اس کزن اس کے وہاں پہ شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں وہ شہید ہوئے تھے، اور وہ بدلہ لینے کی نیت میں تھی، اور اس نے یہاں پہ آ کے بدلہ لیا۔ اور حضرت حمزہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہوا، تو بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بہت زیادہ محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت جذباتی تھے، بہت جشیلے تھے، اور بہت ماشاءاللہ اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا انہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو بہت زیادہ محبت تھی حضرت حمزہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
تو یہاں پہ ایک سعودی حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، یہ کام کیا ہوا کہ یہاں پہ ساری دعائیں ہر لینگویج میں لکھی ہوئی ہیں، ہر ہدایت جو قبروں کے بارے میں ہدایت ہے وہ ہر لینگویج میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اردو میں لکھی ہوئی ہے، پھر انگلش میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ساری لینگویجز میں، ہندی، اردو، فارسی، عربی، ساری لینگویجز میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری آپ یہاں سے ہدایت پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی طرح کوئی شک نہ ہو۔ یہ ساری دعائیں پر لکھی ہوئی ہیں۔ چلو ابھی فاتحہ پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قبر کی زیارت کریں تو یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب آپ قبر کی زیارت کریں تو یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین ہے۔ تو یہ تھی دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ تدفین ہے، اور یہ ان کا تھا یہاں پہ قبر ہے۔ کہ آپ یہ سوچیں کہ احد پہ تب کیا گزری ہوگی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تو احد پہ کیا گزری ہوگی۔ احد تھا تو ایک پہاڑ ہی، لیکن آپ سوچیں، امیجن نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت تھی احد کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو احد سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اتنی زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ شہید ہیں جو یہاں پہ پہاڑ پہ 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، تو جن میں سے 42 تقریباً نیچے اتر گئے تھے اور 8 صحابہ اوپر رہ گئے تھے۔ 8 صحابہ اوپر رہ گئے تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھڑ سوار تھے، انہوں نے 100 گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کیا، اور حملہ کر کے انہوں نے ایک موقع غنیمت سمجھا، اور جو 8 صحابہ کرام تھے وہ یہاں پہ شہید ہوئے، اور باقی 50 یہاں پہ اتر گئے، جس میں سے مسلمانوں کے 100 مسلمانوں میں سے شہید ہوئے تھے، جن میں سے 70 انصار تھے اور 30 مہاجرین تھے، یعنی ایک بری شکست ہوئی مسلمانوں کو۔ تو یہ سارا اس طرف جنگ کا میدان تھا، یہ سارا جنگ کا میدان تھا، وہ پہاڑ تھا جہاں پہ تیر انداز کھڑے تھے، اور یہاں پہ جنگ کا میدان تھا، اور اس طرف سے اس کے بیک سائڈ سے دوسری طرف سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، جو یہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی۔ ایک یہ بہت اچھا کام کیا، 5-6 سال پہلے تقریباً یہ مسجد بنی ہے، اس سے پہلے یہ مسجد نہیں تھی۔ سعودی حکومت نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی جامع مسجد بنا دی ہے، کہ یہاں پہ جس طرح زیارت پہ رش ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے حاجیوں کا، بہت لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ کرنے، زیارت کرنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ قبر پہ فاتحہ پڑھنے بہت لوگ آتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ ایک جامع مسجد بنا دی ہے، تاکہ لوگ یہاں سے جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ سکے، یہاں پہ جمعہ اگر ہو جائے تو جمعہ پڑھ لیں، نماز ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، یعنی بہت ہی خوبصورت ایک بہت بڑی مسجد یہاں پہ سعودی حکومت نے بنائی ہے۔ یہ ماشاءاللہ یعنی بہت اچھا کام کیا ہے، یہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، جو میں نے آپ کو زیارت کرائی ہے سید شہداء کی، جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جہاں پہ 100 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 70 انصار تھے اور 30 مہاجرین میں سے تھے۔ تو دوستو اگر اس ولاگ میں اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی خود بھی سیکھ رہا ہوں، مجھے اتنی نالج نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس مزید نالج ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو آپ بھی اگر ادھر آئیں، مدینہ میں آئیں، تو سید شہداء پہ ضرور آیا کریں، اور ضرور فاتحہ پڑھیں، اور ضرور یہاں پہ آ کے درود و سلام پیش کیا کریں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اب ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔